اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ یہ سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح کا شان نزول اور موقع نزول جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم دور ہیں۔ ایک دور ہے مکی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ایک بڑی طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا عرصہ جو ہے وہ مکے میں گزارا۔ نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال تک مکے میں بحیثیت نبی رہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس۔ یہ دو دور ہیں۔ پہلا دور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، تو یہاں پر مکے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ دشمن بنے وہ کوئی پرائے نہیں تھے، اپنے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان اور قبیلے میں پیدا ہوئے وہی لوگ آپ کے دشمن بنے اور بدترین قسم کے دشمن بنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو دعوے نبوت سے پہلے یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اب میں تم کو ان خطروں سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جن خطرات کی وجہ سے تم ہمیشہ ان کی خرابی کو مول لے رہے ہو، یعنی اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور تمہاری آخرت بھی برباد، دنیا بھی خراب ہوگی جس کی بنیاد پر۔ تو یہ لوگ مخالف ہو گئے۔ مخالفت کا آغاز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر سے ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد ڈالی۔ پورا مکی دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی تکلیف میں گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکی دور کو یاد کرتے تو فرماتے کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے تکلیف دی گئی کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کسی کو آروں سے چیرا گیا، سولیوں پر چڑھایا گیا، جلتے ہوئے کڑھائیوں میں، تیل کی کڑھائیوں میں ڈالا گیا، یہ سب اگلے نبیوں کے ساتھ ہوا۔ آپ سے کے جو پیشرو انبیاء تھے ان کے ساتھ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیتیں زیادہ دی گئی، دوسرے نبیوں کو جسمانی اذیتیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی اذیتیں دی گئی۔ آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کے پاؤں کو لہولان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا گیا، آپ کے جسم کی کھال کو کھینچنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو لہولان کیا گیا۔ یہ سارے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی دور میں پیش آتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مکے کے مشرکین مطمئن نہیں تھے، اور اعراب یعنی وہ دیہات، اعراب اطراف کی جو بستیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں، اس کو اعراب کہتے تھے۔ تو وہ اعراب عرب جو تھے وہ مکے کے زیر اثر تھے، مکے والوں کو اہمیت دیا کرتے تھے، مکے والے جو فیصلہ لیتے وہ ان کے تابع ہوتے تھے، مکے والوں کے خلاف وہ اطراف کی بستیاں کبھی نہیں جاتی تھیں۔
تو ان لوگوں نے بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینے میں انتظام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مدینے سے دنیا میں چلایا جائے، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ مدینے والے کسان لوگ تھے اور ایک ہی خاندان تھا مدینے والوں کا، اور اس میں دو شاخیں تھیں، بنو خزرج اور بنو اوس، یہ دو خاندان تھے۔ یہ دونوں خاندان غریب لوگ تھے، سادے لوگ تھے، طبیعت نرم تھی۔ مکے کے لوگوں کے مزاج میں سختی اور کھردراپن اور بڑی جہالت تھی، اس کے مقابلے میں مدینے والے جو تھے وہ بڑے نرم مزاج تھے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، بڑے کریم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع جب ہجرت کا موقع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آپ کو دارالہجرت مدینہ منورہ بتا دیا تھا کہ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہونی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لے گئے تو آپ کا سفر ہجرت جو ہے اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ میں مکے کے یعنی کئی مسائل تھے، وہاں یہود بھی رہتے تھے، نصرانی بھی رہتے تھے، عرب بھی رہتے تھے، اور اس کے علاوہ عرب کا یہ جو مکے کا اثر تھا وہ ان لوگوں پر تھا، وہاں کے لوگوں پر۔ تو یہ صورتحال کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کو منافقین کا طبقہ تھا۔ وہ مطمئن نہیں تھے، ان کو بے چین تھے وہ کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، ہماری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے یا مغلوب ہو جائیں گے۔ عرب کے جو بادیے اور دیہاتوں کے لوگ تھے وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے یا مغلوب ہوں گے، یعنی یہ چھا جائیں گے یا پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر ان کی مان لیتے ہیں تو مکے کے لوگ ہم پر چڑھائی کر دیں گے اور ہم کو مٹا دیں گے، یہ اندیشے ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اپنا دعوت کا اور دین کا اور ہدایت کی محنت کا نظام چلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے سال ہی اٹیک کر دیا ان لوگوں نے، مکے والوں نے، جس کو واقع بدر کہتے ہیں، جو 17 رمضان المبارک میں پیش آئی۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 15 سالہ 13 سالہ 14 سالہ محنت کو آخری طور پر یعنی مٹانے کے لیے مکے کے مشرکوں نے اپنا زبردست طریقے سے انتظام کیا تھا، اور اس کے لیے وہ پلاننگ کی تھی انہوں نے، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ انہوں نے سارے لوگوں سے پیسہ جمع کیا تھا اور سب کے شیئرز خریدے تھے انہوں نے، اور وہ تمام شیئر ہولڈرز کا جو سرمایہ تھا انہوں نے اس کو شام کی منڈی کے اندر بڑے اچھے ماہر تاجروں کے ذریعے سے انہوں نے اس سے پیسہ کموایا، اور پھر اس کو انہوں نے اس سے اسلحہ اور جنگی سامان خریدنے کے لیے تیاریاں شروع تھی۔ یہ صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو پیش آئی۔ پھر اس کے بعد تیسرے سال یہ ہوا کہ جنگ احد پہ ہوئی، پھر چوتھے سال اسی طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہوئے۔ 5ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بنو مستلق پیش آیا، اور چھٹے سال ہجرت کے بعد چھٹے سال میں واقع حدیبیہ پیش آیا۔ حدیبیہ کا واقع یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبیوں کا خواب نبوت ہوتی ہے، نبیوں کا خواب نبوت ہوتی ہے، ان کا خواب کو بھی نبوت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ جو وہ خواب میں دیکھتے ہیں وہ بھی ان کا وہ وہی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو مدینے میں رہتے تھے۔ تو آپ نے خواب یہ دیکھا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ ہیں، اور سب نے ہدی یعنی وہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ لیا ہے، ہدی کو بھی ساتھ میں لیا ہے، احرام بھی ہے۔ پھر لوگوں نے طواف بھی کیا، اور بعضوں نے اپنے بال کاٹے، بعضوں نے اپنا حلق کیا، یعنی پورے بالوں کو صاف کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس خواب میں مہینہ نہیں بتایا گیا تھا، سال نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کب کریں گے اور آپ بیت اللہ کب جائیں گے،
کیونکہ ابھی بیت اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا نہیں سکتے تھے۔ مکے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زبردست طریقے سے ایک پورا محاذ بنا ہوا تھا۔ آپ کی کئی مرتبہ قتل کی سازشیں ہو چکی تھی، کئی لوگوں کو آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ کوششیں وہاں پر کی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال مکے میں تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف نہیں لے گئے۔ اور چونکہ مکے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چھوٹی بڑی جنگیں کر چکے تھے، اور ان جنگوں نے ان لڑائیوں نے مکے والوں کو توڑ دیا تھا۔ مکے والے کمزور پڑ گئے تھے۔ لڑائی ہمیشہ نقصان کا سبب بنتی ہے، وہ اکنامی کو بھی کمزور کرتی ہے، افرادی قوت کو بھی ختم کرتی ہے، صلاحیتوں کو بھی ختم کرتی ہے، اور جو مثبت اور تعمیری امکانات پیدا ہوتے ہیں ان تعمیری امکانات پر اثر انداز ہو کر ان چانسز اور مواقع کو ختم کر دیتی ہے جنگیں، جن سے انسانیت کا بھلا ہوا کرتا ہے۔ تو مکے کے مشرکین جنگ کی جو تباہیاں ہوتی ہے ان سے دوچار تھے۔ یہ صورتحال مکے میں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنا خواب بیان کیا۔ بس صحابہ کرام نے سنا تو وہ سارے کے سارے اللہ کے گھر جانے کے لیے بے چین ہو گئے، اور سب لوگوں نے تیاریاں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم سب نے تیاری کر لی ہے، آپ بھی تیار ہو جائیے تو ہم چلے جائیں گے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے مہینہ اور سال نہیں بتایا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اصرار کی وجہ سے آپ بھی تیار ہو گئے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئی ہے، اور جب آپ مکے سے بالکل قریب آ گئے تو مکے والوں کو اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہوگی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آتے ہیں اور عمرہ کر کر اور طواف کر کر خانہ کعبہ کا جاتے ہیں تو اس سے بڑی الٹ پھیر ہو جائے گی۔ پورے عالم عربی میں، عرب علاقوں میں، عرب کے وادیوں میں، عرب کے شہروں اور بستیوں میں اور پوری عرب قوم میں ایک میسج جائے گا، اور وہ میسج یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے اور عرب مغلوب ہو گئے۔ بس یہ بات تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخلے سے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، آج بھی وہ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، نام اس کا تبدیل کر دیا گیا ہے، شمیسہ اس کا نام ہے۔ تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے روک دیا۔ روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ جنگی تدبیروں کے بڑے ماہر تھے، اور کیسے دشمن پر وار کرنا چاہیے، کس طرح دشمن کو روکنا چاہیے، کس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے، اور گوریلا جنگ کس طرح کی جاتی ہے، چھپ کر پیچھے سے وار کس طرح کیے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایکسپرٹ تھے اور ماہر تھے، اس لیے ان کو یہ کام دیا گیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو روکو۔ پھر اس کے بعد مکے کے مشرکوں نے یہ کیا کہ تمام پہاڑیوں پر اپنے آدمی رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ کے آنے کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ آپ کے ساتھ 1400 لوگ تھے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک احتیاط یہ کیا تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے مکے کے کہ ہم جھگڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، نہ ہم یہاں خانہ کعبہ میں آ کر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا کریں گے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوگا، ہم دیہات کے لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں۔ عرب اپنے ساتھ تلواریں لیا کرتے تھے تو بس وہ اپنی حفاظت کے لیے تلوار رہے گی، باقی اور کوئی ساز و سامان نہ جنگ کے نہ کسی قسم کے ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ لے کر چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہاں روک دیا گیا۔ ان لوگوں نے، مکے کے مشرکین نے کیا کیا کہ جتنے پانی کے ذخیرے تھے پہلے ان پر قبضہ کر لیا، اور بلدہ نام کا ایک علاقہ تھا جس کی پہاڑیوں پر انہوں نے آدمی کھڑے کر دیے، ایک دیکھتا تو وہ دوسرے کو آواز دے کر بلند آواز سے پوری بات کہتا، اور چند سیکنڈ کے اندر وہ ان کا جو وہ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کی تمام تدبیریں کی جا رہی تھی، ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر وہ ساری کی ساری خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، آپ مکے میں نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر نمائندے آئے وہاں کے، انہوں نے کہا بھئی ہمارا مقصد لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہم اللہ کا گھر ہیں، ہم اس میں آئیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور آپ مطمئن رہو کہ ہم آپ سے لڑنے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا،
اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تم جنگوں سے ٹوٹ چکے ہو، میں سمجھتا تھا مکے والوں کو عقل آ گئی ہوگی اور تم اتنا ہمارے ساتھ جنگ کر کر ٹوٹ چکے ہو، اب تو کم سے کم ہم کو آنے دو اور ہمارے معاملے میں تم خاموش رہو، اگر اللہ کا دین غالب آ گیا تو تم کو اختیار ہوگا، چاہے تم ہماری بات مان لینا، اور اگر ہم مغلوب ہو گئے تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، تم ہم سے کیوں لڑتے رہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کئی لوگ آئے مختلف، عروہ ابن مسعود آئے اور اسی طرح سے اور دوسرے حضرات جن کے تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں نام تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، وہ آتے رہے، گفتگو ہوتی رہی اور کوئی صورت نہیں بنی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے قبائل آ کر ملنے لگے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جائزہ لیا کہ آپ پانی کوئی حکم فرماتے ہیں تو آپ کے صحابہ پتنگوں اور پروانوں کی طرح جانثاری کا منظر پیش کرتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کسی کی نگاہ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی ہے، انتہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جاتا ہے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے جا کر اس صورتحال کو اپنے قوم کے لوگوں سے بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے اور تم جو ہے ان کو آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مکے کے جو بڑے چودھری تھے انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے تو اب یہ ہوا کہ شرائط صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو ہر حال میں عمرہ کریں گے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا پڑے تو ہم لڑائی لڑیں گے اور ہم جا کر عمرہ کریں گے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ عمرہ کرنے والوں کو روکا گیا ہو اور ہم ان سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں جنگ نہیں کروں گا۔ یہ صورتحال جب ہوئی تو وہاں پر یہ ہوا کہ شرائط صلح رکھے جائے۔ ان کے لوگ آئے کچھ نمائندے اور ان لوگوں نے کہا، کہنے لگے بھائی اس سال تو حضور اسی درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان کی طرف سے دو کام ہوئے تھے، ایک 50 نوجوانوں کی ٹکڑی کو خفیہ طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کیمپوں میں بھیج دیا گیا تھا اور ان کو تاکید کی گئی تھی کہ جیسی موقع ملے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ صحابہ کرام تاڑ گئے کہ ان کی نیتیں اور ارادے اچھے نہیں، یہ جو چھوکرے گھوم رہے ہیں یہ بغیر یعنی کوئی اچھی نیت اور اچھا مقصد لے کر نہیں گھوم رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیوں آئے ہو، تو ان میں سے کچھ کمزور تھے، انہوں نے پوری صورتحال بتا دی۔ اب ان کو تو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو مکے میں بھیجا، جس میں سے ایک حضرت بشر کو بھیجا تھا، وہ گئے، انہوں نے پورے مکے کے لوگوں کے حالات اور جائزہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا کہ مکے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو، کیونکہ ان کا یہ بڑے داد و دہش والے تھے، لوگ ان کے زیر بار تھے، اس لیے ان کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا وہاں مکے میں، وہاں کے ایک بڑے خاندان کے ایک آدمی نے جس کے حضرت عثمان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اس نے اپنے امان میں لے لیا۔ عربوں کا ایک مزاج تھا، اگر کوئی کسی کو امان دیتا تو پھر دوسرے لوگ اس پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان گئے، مکے کے سارے چودھریوں سے ملے، سب کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ جنگ نہیں ہے اور کوئی بھی اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت عثمان سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو، تم عمرہ کرو اور چلے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نمائندہ بن کر آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں عمرہ نہیں کروں گا، اگر اللہ کے رسول عمرہ نہیں کرتے تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان نے عمرہ نہیں کیا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ایک اور صحابی کو جب ادھر بھی ان کے کچھ افراد پکڑے گئے
تو انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا مکے والوں نے، اور خبر یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام، جس کو بعد میں بیت الرضوان جس کے نیچے ہوئی، اور قرآن مجید میں اس صورت میں آپ سنیں گے بیت ہوئی اس درخت کے نیچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان قتل کیے گئے، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرو، عثمان کے لیے بیعت کرو۔ کون عثمان کے خون کا بدلہ لے گا؟ سارے کے سارے صحابہ نے بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بیعت کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بیت رضوان کا نام دیا، اور قرآن مجید میں اس پر آیتیں نازل ہوئی جو آپ سنیں گے ابھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ لقد رضی اللہ عنکم، اللہ راضی ہو گیا تم سے جب تم اللہ کے رسول سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ وہ درخت پسند آیا، اور اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے درخت کے نیچے بیعت کی۔ وہ درخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا تھا۔ وہ جگہ تو میں نے خود دیکھی ہے جہاں کا الحمدللہ، کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جہاں بیعت ہوئی تھی، اور وہیں پر ایک کنواں تھا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے پانی کے لیے اور پیاسے تھے، تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواں تھا جس میں معمولی پانی رستا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور ایک صحابی سے کہا، تیر دیا، کہا تیر اس کنویں میں گاڑ دو۔ وہ کنویں میں اتنا پانی آیا کہ لوگوں کو ڈول کی ضرورت نہیں پڑی، لوگوں نے اپنے برتن، اپنے جانوروں کے لیے خوب پانی بھرا، خوب سیراب ہوئے۔ اور مجھے ایک صاحب نے، ابھی میرا جو سفر ہوا اور میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو مجھے ان صاحب نے بتایا کہ آج بھی وہاں کے سوتے جن سے پانی نکلتا ہے، اتنا زور سے پانی نکلتا ہے اس علاقے میں، اس جگہ میں جہاں پر وہ پانی، کہ بڑے بڑے سائنسداں حیران ہیں کہ یہ پانی اتنی قوت اور اتنے زور کے ساتھ کیسے نکلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا جو وہاں پر پیش آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی۔ حضرت عثمان واپس آ گئے، خبر غلط تھی وہ کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان واپس آئے اور پھر شرائط صلح لکھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے عمرہ کریں گے۔ اس کو سیرت کی کتابوں میں عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، جس میں سے عمرۃ القضاء یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمرہ تھا، یعنی اس موقع پر عمرہ نہیں کیا، عمرہ باقی تھا تو عمرۃ القضاء کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ شرائط میں طے ہوئی کہ ہمارے آدمی اگر تمہارے پاس آئیں گے تو تم ان کو واپس کر دو گے، تمہارے آدمی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں شرط میں نامے میں طے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ پر بڑا اس شرط کا، اس صلح کا اثر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنج کی وجہ سے، غم سے یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول ہم عمرے سے روک دیے گئے، ہمارے ساتھ شرائط جو ہے وہ ذلت والے شرائط پر ہم سے بیعت کی جا رہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارے آدمی اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے آدمی تمہارے پاس آئیں گے تو تم واپس کریں گے، اور ان کے پاس ہمارے آدمی چلے جائیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ تو ہوتا۔ پھر حضرت شرائط نامہ لکھنے کے لیے جب ان کو بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا کہ ہم الرحمن اور رحیم اللہ کو مانتے نہیں، جو ہمارا رواج ہے، ہماری ریت ہے، اسی طرح بسم کا اللہم لکھو، اگر یہ لکھتے ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ مت لکھو۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ لکھو۔ پھر انہوں نے، اللہ کے رسول نے کہا من محمد رسول اللہ، تو کہا کہ اگر تم کو رسول اللہ مان لیتے تو مسئلہ کیا تھا، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی عہد نامہ صلح نامہ لکھ رہے تھے، کہا بھئی چلو محمد ابن عبداللہ لکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں محمد رسول اللہ کو کاٹ دوں، میں آپ کے نام کو کاٹ نہیں سکتا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتا دو کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ لکھا جائے۔
تو حضرت سعد بن عبادہ اور انصار کے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے کہا ایسا ہوگا نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی عجیب صحابہ کرام میں بھی معاملہ بے چینی کا پیدا ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے۔ بہرحال یہ ایک معاہدہ لکھا گیا، جیسا وہ کہتے گئے ویسا لکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پر اپنی گواہیاں دی کہ یہ معاہدہ ہمارے سامنے ہوا۔ ادھر سے ان کے نمائندوں نے دستخطیں کی، اور اس طرح ایک صلح نامہ نا جنگ معاہدہ 10 سال کے لیے طے ہو گیا کہ نہ تم ہم سے لڑو گے نہ ہم تم سے لڑیں گے۔ یہ ساری باتیں طے ہو گئی۔ اب جب یہ باتیں ساری طے ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول برحق نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہوں، یقینی طور پر ہوں۔ کیا اللہ نے اسلام جو دین دیا وہ حق نہیں ہے؟ کہا بالکل حق ہے۔ کیا ہمارے مقتول جنتی اور ان کے مقتول جہنمی، یعنی جو ہمارے شہید ہیں وہ جنت میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اور ان کے جو ہیں وہ جہنمی ہیں، یہ اللہ کی بات نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ تو کہا پھر کیوں ہم ان سے اس طرح دب کر بیعت کر صلح کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی وجہ سے خاموش تو ہو گئے لیکن مطمئن نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی نبوت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کبھی ذرہ برابر شک نہیں ہوا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں خیال ہے پتہ نہیں ہم حق پر ہے یا نہیں کہ اس طرح کی بات کی جائے۔ جب ہم حق پر ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آنا چاہیے، اور ہم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور مجھ پر اتنا رنج اور غم تھا، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، اور وہی باتیں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کہی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر ذرا ہوش میں رہو، تم زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، معاملہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اللہ کی مصلحت تم نہیں جانتے ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملے تھے، صحابہ کرام پر غم کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اپنے اپنے احرام کھول دو، احرام کھول دو، اور اپنے ہدی کے جانوروں کو ذبح کر دو، ایک بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو صحابہ ابھی تک آپ کے وضو کے پانی کے لیے دوڑا کرتے تھے اور آپ کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ وہ اپنے بدن سے لگا لے کیا کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس رویے سے آپ پر بھی بڑا اثر آیا۔ کیا میرے صحابہ میری بات کو نہیں مان رہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ کر لو تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نافرمانی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ان کے ساتھ بھیڑ جانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مصلحتیں کیا ہوتی ہے، مواقع کیا ہوتے ہیں، کہ کب کون سا ججمنٹ لینا چاہیے وہ نبی جانتا ہے، وہی الہی کا تابع ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی صحابہ۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پہلے اپنا احرام کھول دیجئے، آپ اپنا حلق کرا لیجئے، اور آپ اپنی ہدی کو ذبح کر دیجئے۔ جب آپ کے صحابہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں تو سب کے سب کریں گے، اور جب وہ کام میں لگ جائیں گے تو ان کے ذہنوں پر جو اس وقت کمپلیکس ہے اور جو ان کو اس وقت ٹینشن آ رہا ہے اور جس طرح کی ان کو پریشانی سے اور رنج سے وہ گزر رہے ہیں وہ کیفیت ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے وہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد قافلے کو اللہ کے رسول نے کہا سب لوگ اپنا دسترخوان پر جو بھی ہے، ختم ہو گیا تھا کھانے پینے کا، جس کے پاس جو ہے لے کر آؤ۔ پھر سب نے اپنا اپنا کھانے کا جس کے پاس جو تھا وہ کھایا۔ اللہ کے رسول نے اس پر دعا کی، برکت کی، اور 1400 لوگوں نے بڑے افراد کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنے سامان کو اپنے ساتھ لے کر واپس بھی پہنچے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے چھٹی ہجرت کے 6ویں سال میں، تو واپسی کے وقت یہ آیتیں نازل ہوئی جس کو سورہ فتح کہتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر مکے سے مدینہ جاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک دم واضح فتح دے دی۔ صحابہ کہنے لگے فتح کیا ہوئی؟
یعنی بظاہر فتح نظر نہیں آ رہی ہے، ہم بغیر عمرہ کیے ہوئے جا رہے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف ہم سے شرائط طے کیے گئے ہیں۔ جب حضرت ابو جندل آئے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ بھئی اس کو یہ اسلام لائے، ان کو ہمارے ساتھ دے دو، تو ان کے باپ نے کہا، کہنے لگے پہلی خلاف ورزی ہوگی شرط کی۔ اور ابو جندل بیڑیوں میں بندھے ہوئے آئے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم محبوس ہیں، قید میں یا روکے ہوئے ہیں، ہم کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، ہم کو ان کے حوالے مت کرو، ہم پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم کو یہ ماننا پڑے گا، تم واپس جاؤ گے تمہارے باپ کے ساتھ، تم کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ کرام وہاں بھی تھوڑا سا کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو شرائط نامہ لکھا جا رہا ہے، ابھی دستخط ہوئے نہیں، اور صلح نافذ دستخط کے بعد ہوتی ہے، ابو جندل کو دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کی ہر بات کو ہم مانیں گے اور صلح کریں گے ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ یہ صورتحال ہے جس کے بعد صحابہ کرام دل شکستہ تھے، صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے، غم کا بہت زیادہ اثر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ صحابہ کرام کی یعنی بعض مرتبہ آدمی کے دماغ نہیں کام کرتا، اللہ کی مصلحتیں اور قدرت جو کام کرتی ہے اور جو دیکھتی ہے وہ چیز۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعد میں ہماری بتی جلی، اور پھر ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ بظاہر ہماری سوچ غلط تھی، اور ہم جو سوچ رہے تھے وہ ظاہر پر سوچ رہے تھے، اور اللہ کے فیصلے کچھ دور کے تھے۔ جب ہم واپس ہوئے تو چند ہی سالوں کے بعد مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا، جس کی تفصیل کل انشاءاللہ بتا کر۔ اس آیت میں اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی بڑی کام کی اور کارآمد باتیں۔ صلح حدیبیہ کے یہ نصرات کیا ہوئے، اس کے مادی اور دینی اور دنیاوی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اسلام کو پھیلنے کی شکلیں صلح حدیبیہ کے بعد پیدا کر دی ہے، اور اس میں کیا پہلو ہیں ہمارے لیے اس میں صلح حدیبیہ والے واقعے میں جو سورہ فتح میں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا عبرت کے اشارے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کل و لک الشکر کل علانیتہ و سرہ الرجاء و جل ثناؤک لا الہ غیرک۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا